نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز سامعین، آج ایک دوست نے سوال کیا ہے اپریل فول کی ہنسی حقیقت اور اس کے منانے کا شرعی حکم۔ تو سوال اس نے کیا، یکم اپریل دنیا بھر میں عملی مذاق اور دوسروں کو بے وقوف بنانے کے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس میں جہاں مغربی اقوام شامل ہوتی ہے، مسلمان بھی پیچھے نہیں رہتے۔ جھوٹی خبروں کی بنیاد پر دوسروں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے سنگین جھوٹ بولے جاتے ہیں جو انسانی زندگی کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ اپریل فول منانا اور اس قسم کا مذاق کرنا اسلامی نقطہ نظر سے کیسا ہے؟ جی محترم، اپریل فول کے متعلق کافی سوالات آئے ہیں اور اس میں عام طور پر مسلمان لاعلمی کی بنا پر شریک ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا جواب تفصیلی ذکر کر لیتا ہوں۔ یہ بات نہایت قابل غور ہے کہ آج مسلمان مغربی افکار نظریات سے اتنا مرعوب ہو چکا ہے کہ اسے ترقی کی ہر منزل مغرب کی پیروی میں نظر آتی ہے۔ ہر وہ قول عمل جو مغرب کے ہاں رائج ہو چکا ہے اس کی تقلید لازم سمجھتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ اسلامی افکار کے موافق ہے یا مخالف، حتیٰ کہ یہ مرعوب مسلمان ان کی مذہبی اشعار تک اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپریل فول بھی ان چند رسوم رواج میں سے ایک ہے جس میں جھوٹی خبروں کو بنیاد بنا کر لوگوں کا جانی مالی نقصان کیا جاتا ہے۔ انسان کی عزت آبرو کی پرواہ کیے بغیر قبیح سے کبھی حرکت سے بھی اجتناب نہیں کیا جاتا۔ اس میں شرعاً اخلاقاً بے شمار مفاسد پائے جاتے ہیں جو مذہبی نقطہ نظر کے علاوہ عقلی اخلاقی طور پر بھی قابل مذمت ہیں۔ اپریل فول کو اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد اسلام اور مسلم دشمنی پر رکھی گئی ہے۔ اسلام اور مسلم دشمنی پر رکھی گئی ہے۔ تاریخی طور پر یہ بات واضح ہے کہ اسپین پر جب عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کیا تو مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا، آئے روز قتل و غارت کے بازار گرم کیے، بالآخر تھک ہار کر بادشاہ فرڈینینڈ نے عام اعلان کروایا کہ مسلمانوں کی جان یہاں محفوظ نہیں، ہم انہیں ایک اور اسلامی ملک میں بسانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو مسلمان وہاں جانا چاہیں ان کے لیے ایک بحری جہاز کا انتظام کیا گیا ہے جو انہیں اسلامی سرزمین پر چھوڑائے گا۔ حکومت کے اس اعلان سے مسلمانوں کی کثیر تعداد اسلامی ملک کے شوق میں جہاز پر سوار ہو گئی۔ جب جہاز سمندر کے عین درمیان میں پہنچا تو فرڈینینڈ کے فوجیوں نے بحری جہاز میں بذریعہ بارود سوراخ کر دیا اور خود بحفاظت وہاں سے بھاگ نکلے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا جہاز غرقاب ہو گیا۔ عیسائی دنیا اس پر بہت خوش ہوئی اور فرڈینینڈ کو اس شرارت پر داد دی۔ یہ یکم اپریل کا دن تھا۔ آج یہ دن مغربی دنیا میں مسلمانوں کو ڈبونے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ ہے اپریل فول کی حقیقت۔ مسلمانوں کا اپریل فول منانا جائز نہیں کیونکہ اس میں کئی مفاسد ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں۔ اس میں غیر مسلموں سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہے۔ دوسری بات، جو لوگ اپریل فول مناتے ہیں اندیشہ ہے کہ ان کا انجام بروز قیامت یہود و نصارہ کے ساتھ ہو۔ ایک واضح قباحت اس میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ بول کر دوسروں کو پریشان کیا جاتا ہے اور جھوٹ بولنا شریعت اسلامی میں ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث پاک میں ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار۔ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے اور گناہ جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو جھوٹ بولنے کے منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اس دن جھوٹ کی بنیاد پر بسا اوقات دوسروں کے بارے میں غلط سلط باتیں پھیلا دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، جو اشد مذموم و حرام ہے۔ حدیث میں
ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں۔ اس دن مذاق میں دوسروں کو ڈرایا دھمکایا بھی جاتا ہے جو بسا اوقات جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ 2 اپریل کے اخبار سے لگایا جا سکتا ہے۔ غرض اس فعل میں کئی مفاسد پائے جاتے ہیں، لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قبیح فعل سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور حکومت وقت کو بھی اس پر پابندی لگانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قبیح فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔